अस्सलाम वालेकुम। आप सबको मोहम्मद ज़ुल्ला खान की तरफ से आज नेशनल वुमेंस डे है पाकिस्तान में। और इस वक्त हमारे वुमेंस की जितने भी हालात हैं पाकिस्तान में, ये बड़े ही अफसोसनाक हैं। ब्रेस्ट कैंसर से आप ले लें, प्रेगनेंसीज़ के वक्त लड़कियां फौत हो जाती हैं। हेल्थ देख लें, उनकी एजुकेशन देख लें, उनकी हड्डियाँ देख लें, हर चीज़ देख लें, जहाँ जहाँ भी देखें आपको औरतों के जो है मसाइल ही मसाइल नज़र आते हैं। और इसके अलावा डिस्क्रिमिनेशन है, इनइक्वालिटी है। और जिस तरह से हम देखते हैं औरतों को आज भी जो है वो इज़्ज़त नहीं दी जाती। आज भी वो जो है चाइल्ड लेबर, अगर आप देखें लड़कियों को घरों में जो है वो मुहित कर दिया जाता है। और उनको जो है ये जो गरीब माँ बाप हैं, ये उनको सिर्फ जो है चाइल्ड लेबर की तरफ, या अमीर लोगों के घर में जो उन्हें नौकर बना के उनसे काम लिया जाता है, जिसकी वजह से हमारी जो आवाम है, हमारी जो बच्चियाँ हैं, वो एजुकेशन हासिल नहीं कर सकती और सारी ज़िंदगी जो है इसी की वजह से जो है वो नुकसान उठाती हैं। और जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट है इस, और जो जितने भी इदारे हैं, इनको चाहिए मिलके कोई नॉमिनेशन करें, कोई बैठ के कोई एक लाहे अमल बनाए जिसमें वो मिलके जो है कोई स्ट्रेटजी करें, जिससे जो है ऐसी लड़कियां जो लोगों के घरों में जो है वो काम करती है, उनके माँ बाप को ऐसे इंसेंटिव दिए हैं, पैसे दिए जाएँ कि जहाँ भी छोटी लड़कियों को एक इंस्पेक्शन हो कि वो घरों में जहाँ भी गरीब लड़कियों को काम करते हुए देखें, उनको वहाँ से निकाल के उनको बचा के उनको एजुकेशन या उन्हें रिहेबिलिटेट किया जाए और उनके माँ बाप को, ताकि हम अपनी जो ये जनरेशन है इनको सही रास्ते पे ले आएँ और अपनी बच्चियों को अपने स्कूल और अपने जो उनके कॉलेज जो उनकी नई जनरेशन है इसको हम बचा सकें। क्योंकि अगर यही चलता रहा तो हमारी आने वाली जनरेशन्स पाकिस्तान की और ख़ास तौर पे वुमेन की जो है वो और भी स्ट्रगलिंग की तरफ जाएगी। आप जानते हैं कि हमारे मुल्क में कितने बुरे हालात हैं, हमारी कितनी ज़रूरत है वर्कफोर्स को। और ये जो वुमेन्स हैं इनकी और भी काफ़ी सारे मसाइल होते हैं जो कि इनकी एजुकेशन से हल हो सकते हैं। जो कि जितनी ज़्यादा हमने अगर पाकिस्तान की इकॉनमी बढ़ानी है, इसमें हमें वुमेन को पढ़ाना, वुमेन को स्किल्स देना, ख़ास तौर पे वो स्किल्स जैसे वो अपना खुद कमा सके, खुद अपनी मसले मसाइल का जो है वो हल दे सके, हमें ज़रूरत है। और इसके अलावा हमें आज अपने मुल्क के लिए, पाकिस्तान के लिए चाहिए कि हम अपने एज अ वुमेन ऑफ द जितनी भी डॉटर्स हैं उनके ऊपर सर पे हाथ रखें। जितने मेल्स हैं जैसे हम लोग हैं, हमें उनको जो जहाँ भी हम देखते हैं कि उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, जो कि सबसे ज़्यादा जो है वो प्रोस्टिट्यूशन जो है वो आम हुई जा रही है। चूँकि गुर्बत की वजह से लोग कहते हैं कि जो प्रोस्टिट्यूशन है, अगर हमें वैसे ही मर्द नहीं छोड़ते तो हम कहते हैं हम प्रोस्टिट्यूशन के बिज़नेस में आ जाए। इसको भी तोड़ना पड़ेगा, औरतों की सोच को भी हराना होगा और मर्दों की भी इस सोच को हराना पड़ेगा कि मर्द जो डोमिनेट करते हैं, मर्द लड़कियों को जो है उनको एक इज्जत टॉय की तरह समझते हैं, टिश्यू पेपर की तरह समझते हैं, उनको जो है उनको समझते हैं कि वो शायद ज़बान नहीं खोल सकती, वो उनके अंदर डर पैदा करते हैं। और ये अक्सर बड़ी उम्र के लोग होते हैं और ये या रिश्तेदार होते हैं। तो हमें ऐसे भी लोगों को जो है हमें एक ऐसी अलार्म या ऐसी अपनी एजेंसीज बनानी पड़ेंगी जो कि मुल्क के जो है वो आए और ऐसी लड़कियों को खुल के खोलने की जो है वो मौका दे कि वो अपनी ज़बान खोलें बिना डरे। और इसमें एक और भी ये चीज़ है कि बाहर के जो लोग हैं उनसे ज़्यादा मेरे को डोमेस्टिकली जो है वुमेंस को जो है अपने खावन से, अपने बाप से, अपने भाइयों से डर लगता है, जिसको हम कहते हैं गैरत के नाम कत्ल कहते हैं, शादियां करा देना। और कुरान पाक से और ये जो है अपनी जो ये प्रॉपर्टीज़ हैं, जो इनहेरिटेंस है, इसमें जो है औरतों को ना हिस्सा देना अपनी। हालांकि इस्लाम में और अल्लाह ताला ने भी इनको इजाज़त दी है कि इनका जो है आधा हिस्सा है अपने भाई का अगर एक पूरा हिस्सा है। लेकिन फिर भी जो है हम ये देखते कि जब जहेज़ या दहेज जो है इसके नाम पे जब हम अपनी बेटियों को घर से रुखसत करते हैं तो जो दे देते हैं अमाउंट या जो चीज़ दे देते हैं, तोहफे तवाइफ दे देते हैं, वही कहते हैं यही तुम्हारा जो है जहेज़ का हिस्सा है, और इसके बाद और कुछ नहीं तवक्को रखना तुम अपने भाइयों से और अपने बाप से। तो ये जो चीज़ है ये बड़ा अजीब व गरीब सा एक चीज़ है। अगर कोई बाप, अगर कोई बेसिकली मैरिजेस जो हैं वो एक ढोंग है। बेसिकली मैरिजेस जो हैं वो मैरिजेस नहीं, सिर्फ एक दिखावा है आपका एक अपनी लेवल पे। जो कि आज गरीब की और एक अमीर की मैरिज में ज़्यादा फ़र्क नहीं लगता। हमें जो है मैरिज वो करनी चाहिए जिसमें दोनों तरफ से जो है वो आपके जहन में ना ये ग्रीड ना हो। जहाँ ग्रीड होती है वो मैरिज नहीं होता, वो आपका बिजनेस होता है। और अगर आपने इस इंस्टीट्यूशन को बिज़नेस करना, यकीन करें आज जवान लड़कियों की तलाक़ें हो रही है बेटा होने के बावजूद। हालांकि कई ऐसे वक्त बेटा होने के बाद लोग जो है तलाक़ नहीं देते, बेटी होने से तो तलाक़ दे देते थे, लेकिन बेटा हो के भी लोग तलाक़ दे रहे हैं जवान लड़कियों। और ये इस तरह से हम अपने माशरे को जो है और लिविंग्स में जा रहे हैं। मैरिजेस को हमें
اوائڈ کریں. یہ جو لڑکا لڑکی کا ریلیشن ہے، یہ ہم اس کو فیملی اسٹرکچر سے ہم نکل گئے ہیں. یہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ یہ ہم وہ کام کر رہے ہیں جس سے آنے والی وقت میں جو بچے ہیں ان کے ماں باپ کا نہیں پتہ ہوگا کہ وہ کون ہوں گے، اور وہ ہماری سوسائٹی میں کہ کرائم کر سکتے ہیں، کرمنل بن سکتے ہیں، اور ہم اس طرح سے بہت سارے جو ہیں مسائل کا شکار ہو سکتے ہیں. ہمیں چاہیے، ہماری پاکستان کو چاہیے کہ بچوں کو اپنی میڈیا کے ذریعے، اپنے انٹرٹینمنٹ کے ذریعے، اپنی یہ نیوز اور یہ جتنی بھی یہ سیریلز ڈراما کے میں وہ ایجوکیٹ کریں اپنے لوگوں کو، اور انہیں ایسے رائٹرز کو یوز کیا جائے کہ وہ جو ہے اپنے لوگوں کو بائنڈ کریں، نہ کہ ڈیوائڈ کریں. جو کہ آج کل جو یہ ہم ڈرامے دیکھتے ہیں یہ ڈیوائڈ کرنے کے لیے ہوتے ہیں، ایسے بائنڈنگ نہیں ہوتی. بائنڈنگ فورس بنانی پڑے گی تاکہ فیملیز ہوں، میریجز ہوں، وومنس کو بھی اچھا ہے. ایک اور بھی ایشو یہ ہے کہ ہماری عورتوں کی تعداد بھی پاکستان میں زیادہ ہے. تو میں فیمیل سے بھی یہ کہوں گا کہ اگر آپ کے ہسبینڈ ہیں انہیں بدکاری کرنے سے، اگر آپ کو لگتا ہے کہ وہ کسی اور لڑکی سے انوالو ہیں، آپ کو ان کو چاہیے کہ آپ انہیں اجازت دیں، وہ میرج کریں، اور آپ کو اپنی جو آپ کی سوکن ہے اس کو اسلام میں جو ایسا آپ کی فرینڈ کا ہے، سب سے کلوز فرینڈ کہا گیا ہے. یہ تو ہندی سائڈ سے ہم نے سیکھا ہے، لیکن آپ کو ایسا اس کو اپنی دوست بنا کے رکھنا چاہیے. کیونکہ اگر آپ نے میرج کے انسٹیٹیوشن کو بچانا ہے تو اس میں یہ ہے کہ جتنی بھی ہو سکے، جو کہ اسلام میں 4 شادیاں جائز ہیں، تو اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا ہسبینڈ، ویسے تو ایک میرج کرنی چاہیے، میں ایک میرج کے یا زیادہ میرج کے خلاف نہیں، لیکن اگر آپ کو لگتا ہے آپ کے ہسبینڈ کی یا آپ کا جو شوہر ہے وہ سکون میں نہیں ہے، یا وہ جو ہے وہ کسی اور سے انوالو ہے، یا پھر وہ اس کسی عورت کی وجہ سے آپ کو طلاق دے سکتا ہے، اپنے گھر بچانے کے لیے آپ اسے حرام کاری پہ نہیں، آپ اسے میرج پہ پروموٹ کریں، اور اپنے آنے والی جو نئی لڑکی اس کو سپورٹ کریں، تاکہ ہم میرج کے انسٹیٹیوشن کو بچا سکیں. کل یہ نہ ہو کل آپ کے بچے بھی ایسا کریں، آپ کو بہت دکھ پہنچے گا. چونکہ ہم کب تک اس سسٹم کو اپنے دنیا میں چلائیں گے؟ ہم نے اس دنیا کو، پاکستان کو، اور اپنے نیشنل وائڈ اگر ہم وومنس کا کام کریں تو وومن سے ہی پوری کائنات، اور کائنات میں جتنے بھی انسان پیدا وہ وومن کر. اور جب کہتے ہیں جب ایک عورت بچہ پیدا کرتی ہے وہ ایک نئی زندگی لے کے ایک نئی زندگی اللہ اسے دیتا ہے. تو ہم نے اس نئی زندگی کی قدر کرنا. کئی لڑکیاں اس میں مر جاتی ہیں. تو میں شوہروں کو بھی کہوں گا اپنی بیٹی، اپنی بہنوں بیویوں پہ بھی تھوڑا رحم کریں. ان کو لگتا ہے تو آپ اپنی ضرورت کے تحت بچے پیدا کریں، زیادہ بچے نہ پیدا کریں، اتنے پیدا کریں جتنے آپ وہ افورڈ کر کے کھلا پلا سکیں، اور ان کا خیال رکھ سکیں، تاکہ وہ ایک اچھا انسان بن سکیں، نہ کہ وہ کوئی چور بازاری یا کوئی غلط کام کی ایکٹیویٹیز میں شامل ہو. تو یہ میرا میسیج ہے. اور وومنس کے لیے یہی کچھ ہوگا کہ وومنس آپ لوگوں نے اسٹرانگ رہنا ہے. آپ نے اگر آپ کے ساتھ کوئی بدکاری یا کوئی غلط جگہ آپ کے ہاتھ لگاتے ہیں، کوئی اپنے بچوں کو بھی بچپن میں کہنا ہے تو آپ نے چپ نہیں رہنا. آپ نے اپنے گھر والوں سے اگر ڈر لگتا ہے تو آپ نے ایسی ایجنسیز کے کہنا ہے جو آپ کی مدد کر سکیں اور ریہیبلیٹیٹ، تاکہ ہم اپنے جرم اور دشمن تک پہنچ سکیں. اور ایسے آدمیوں کو یا ایسی عورتوں کو جو آپ کو غلط طرف یا غلط طریقہ سکھا رہی ہیں، ان کو بھی ہم جو ہے وہ کاؤنٹر کر سکیں. اور بلیک میلنگ جو ہے، آپ لڑکیوں، آپ کو ایک بات بتاؤں، آج کل دنیا بڑی آگے ہو گئی. لوگ بلیک میلنگ کر کے تصویروں کے ذریعے آپ لوگوں کو لوٹنے کی کوشش کرنے ہیں، آپ کی جسموں کو، آپ کی عزتوں کو. تو آپ نے ڈرنا نہیں. اگر وہ کوئی آپ کی تصویریں لگا بھی دینا تو آپ اسے کبھی نہ خوف میں آئے گا، اپنی عزت نہ دیجیے گا کبھی بھی. لیکن آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے اگر ایک بار کرے گا 2 بار کرے گا، اس کے بعد کیا ہے، آپ اوپن ہو جائیں. کیونکہ جب آپ بولڈ ہوگی ایک عورت، تو مرد جو ہے وہ اس کا سر نیچے دیکھ جائے گا، وہ خود اپنے میں ڈر محسوس کرنے لگ جائے گا. جس دن عورتیں، جس دن لڑکیاں پاکستان کی خاص طور پہ کمزور اور ڈر سے نکلیں گی اس دن وہ مضبوط. میں دیکھتا ہوں شہروں میں اب کچھ بہتری آئی ہے، لیکن یہاں پہ جو ہے فحاشی بھی زیادہ پھیل گئی ہے اور گناہ بھی زیادہ بڑھ گئے ہیں. لیکن کچھ اچھے لوگ بھی ہیں، لیکن اچھے لڑکے بھی ہیں، اچھے لڑکے، لیکن بہت کم ہیں. لیکن ہمیں ایسے ہی لوگوں کو پروموٹ کرنا ہے، ایسے ہی لوگوں کو آگے لے کے جائیں، تاکہ ہم اپنے ملک کو، اپنے پاکستان کو، اور اپنے اور پوری دنیا میں جو وومن امپاورمنٹ ہے، وومنس کا جتنا بھی ڈے بنایا جاتا ہے، انٹرنیشنل وومنس ڈے بھی آ رہا ہے، اس کو ہم بڑا اچھا کریں جتنا ہو سکتا ہے. یہ جو میرا جیسے میری مرضی والا جو سلوگن ہے، اس کو ہم پازیٹیو طریقے سے، نہ کہ نیگیٹو طریقے سے. اور جتنے بھی ہم یہ سلوگنز یوز کرتے ہیں جو کہ ان اسلامک یا ان ریئل ہوتے ہیں، ان کی جگہ ہمیں پازیٹیو سلوگنز کرنے، نیوٹرل سلوگنز کرنے چاہیے، جس سے کسی کی دل آزاری بھی نہ ہو اور آپ کا کام بھی ہو جائے. کیونکہ جب تک ہمارا کام نہیں ہوگا، ہم تب تک اپنے بچیوں کو ریہیبلیٹیٹ نہیں کر پائیں گے، ان کو بہتری نہیں کر پائیں گے. اور ہم اپنی لڑکیوں کا، آپ کو پتہ ہے کہ آج کل مدرس کا جو ملک ہے، دودھ جو وہ اپنے بچوں کو پلاتی ہیں، ان میں بھی کمزوری
کی وجہ سے چونکہ ان کی نیوٹریشنس پوری نہیں ہوتی، تو اس سے بھی آنے والے جو بچے یا جنریشن ان میں بھی پرابلمس دیکھی جا رہی ہیں. آج کل ہمیں UN کو بھی چاہیے، پاکستان کو بھی چاہیے، سب کو مل کے چاہیے کہ ہم اپنی وومنس کے لیے کافی زیادہ کام کریں اور ان کو سب سے زیادہ کریں. اور سب سے بڑی کیا ہے، سیلف ڈیفینس سکھائیں. بہت زیادہ یونیورسٹیز ہم نے دیکھے سیلف ڈیفینس بھی سکھا رہی ہیں، لیکن وہ بھی اس لیول کا نہیں سکھا رہی جس لیول کا انٹرنیشنل لیول کا ہے. یہ کہیں بھی کوئی لڑکا لڑکی یا کوئی بھی ایسا واقعہ یا کوئی بھی ایسڈ اٹیک یا کوئی بھی آپ کے ساتھ کوئی بھی بلیک میلنگ کرتے ہیں، سائبر کرائم کچھ بھی ہوتا ہے، تو آپ اس کے خلاف جو ہے ایک دم سے جاگتی نہیں ہے. کیونکہ جس دن آپ جاگیں گے، جس دن آپ یہ کریں گے، آپ اس دن ہی آگے بڑھ سکتے تاکہ ہم اپنے ملک کو، تاکہ ریپ کے کیسز کم ہو. کوئی پارکس میں جا رہا ہے، وہ ریپ ہو رہا ہے، لڑکی ہو رہی ہے، لڑکے کو مار کے، تو لڑکی کو ہم نے اس طاقتور کرنا ہے کہ اس جگہ پہ وہ کننگلی فیصلہ کرے اور وہاں سے جو ہے اس وے آؤٹ نکالے، تاکہ ہم اپنی جو ہے جینڈرز کو جو ہے اور اپنی خاص طور پہ وومنس جو ہے خاص طور پہ ان کو جو ہے موٹیویٹ کر سکیں. اور کسی بھی وومن کو یہ بھی نہیں چاہیے، ہم ڈیز کہہ سکتے کہیں گے آخر میں کہ وومن جو ہے وہ اپنا جو رائٹ ہے اس کو ناجائز استعمال کرے اور کسی میل کو پھنسائے. اگر کوئی میل کو پھنسا رہا ہے تو وہ بھی جرم کر رہا ہے. تو وومنز آپ کو آج نیشنل وومنس ڈے اور پاکستان پہ یہی کہوں گا، پلیز آپ اپنا خیال رکھیں. اور آپ کو اگر کوئی میرج کا ہے نا، میرج جو ہے اگر آپ کرنا چاہتے ہیں، آپ کو اپنے پیرنٹس سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ نے آپ کو اجازت دی، آپ اپنی مرضی سے چنیں اپنا دوست. اپنے پیرنٹس کو شامل ضرور کر سکتے ہیں. اگر آپ کے پیرنٹس اس میں اپنی رائے دیتے ہیں، ان کو عزت دیں، آپ اپنا لائف پارٹنر چنیں اور اس سے میرج کریں اور فیملی کو سپورٹ کریں. لیکن کبھی بھی زندگی میں یہ نہ کریں کہ اپنے ماں باپ کو دکھی کریں، ناراض کریں. کیونکہ اگر ان کا جو بدعا ہے نا، یہ آپ کو کبھی نہیں چھوڑے گی زندگی میں. لیکن آپ یہ اگر کوئی اتنی بڑی بات ہے. اور میں آپ کو ایک اور چیز بتاؤں، جو مرد ہوتے ہیں نا، وہ زیادہ تر عورتوں پہ نا اگر بلیو نہیں کرتے. اگر وہ خاص طور پہ جو گھر چھوڑ جائے، جو یہ بولڈ سٹیپ لینے لگ جائے. جو کہ بعد سے کئی بار یہ ہوتا ہے کہ جو ایک لڑکے کے لیے بولڈ لے سے جو کئی لڑکوں کے لیے لے سے لڑکوں کے دل میں رہ جاتا ہے. تو یہ چیزیں وہ ہیں جو ہمیں آج صحیح کرنی پڑیں گی. اور دونوں میل اور فیمیل کو مل کے جو ہے انٹرنیشنل وومنس ڈے کو جو ہے بنانا. جو کہ ایز اے مدر جو ہے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے، میں 70 ماؤں سے تمہیں چاہتا ہوں. اس نے بھی اپنے لیے جو جینڈر چنا وہ ایز اے مدر چنا. اگر اس اللہ کائنات بنانے والے کو، چونکہ وہ ایز اے مدرلی آپ کو ٹریٹ کرتا ہے. تو یہ سب میری طرف سے آپ کے لیے میسیج تھا. اور نیشنل وومنس ڈے، جو پاکستان زندہ باد. اللہ ہماری پاکستان کی وومن بلکہ پوری دنیا کی وومن کو اپنے حفظان میں رکھے. تو اللہ ہم سب کے حامی و ناصر و آمین ثم آمین یا رب العالمین. اللہ حافظ.